کچاری ہاؤس میں فاطمہ ایلینی کے لیے چائے لاتی ہے۔ وہ چائے پینے کے بعد فاطمہ ایلینی سے کہتی ہے چلو بھائی ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ چائے پینے کے بعد فاطمہ اور ایلینی وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ ایلینی عادل سے کہتی ہے کیا تم نے اسے مار دیا؟ عادل کہتا ہے میں نے اسے نہیں مارا۔ فاطمہ غصے سے کہتی ہے تاشت پورو میں وہ آپ کو قتل کرنے والے تھے۔ عادل کہتا ہے تاشت پورو میں شیرف کے آدمی تھے اور میں نشانے پر تھا، میں نے اس معاملے کو سنبھال لیا ہے۔ پھر وہ ایلینی سے کہتا ہے میرے ساتھ اندر آؤ، تو وہ وہاں بہجت اور چیتن کو لٹکا دیکھ کر انہیں کھولنے لگتی ہے۔ ساتھ کہتی ہے تم نے یہ کیا کیا؟ عادل اسے پیچھے کرتا ہے مگر ایلینی کہتی ہے پھانسی انسانی فزیولوجی کے خلاف ہے۔ وہ میڈیکل کے حوالے سے بات کرتی ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ عادل کہتا ہے لڑکی میں نہیں سمجھ پا رہا۔ وہ اسے کہتی ہے میں یہ کہتی ہوں کہ ان کو فوراً کھول دو۔ عادل گیزب سے کہتا ہے ان کو کھول دو۔ گیزب نہیں چاہتا کہ ان کو کھولے مگر وہ عادل کے کہنے پر انہیں نیچے اتار دیتا ہے۔ ایلینی ڈاکٹر ہونے کے ناطے ان کی مدد کے لیے آگے جاتی ہے مگر بہجت پر نظر پڑتے ہی اسے خیال آتا ہے تو وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہو جاتی ہے۔ عادل ایلینی سے کہتا ہے اب ان لڑکوں کی قسمت تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم کہو کہ انہیں مرنا چاہیے تو یہ مر جائیں گے، اگر کہو کہ انہیں معاف کر دیا ہے تو یہ زندہ رہیں گے۔ ایلینی کہتی ہے میں انہیں معاف نہیں کر سکتی۔ ایلینی کی بات سن کر چچا گیزب اور چاکر مل کر ان کو دوبارہ لٹکانے لگتے ہیں تو ایلینی چلاتے ہوئے کہتی ہے لیکن میں انہیں مرنے بھی نہیں دوں گی، بس انہیں پولیس کے حوالے کر دو، ان کو ان کی سزا مل جائے گی۔ عادل ایلینی سے کہتا ہے کیا آپ کے پاس میڈیکل رپورٹ ہے؟ پھر خود ہی کہتا ہے نہیں، تو انہیں سزا نہیں ملے گی۔ وہ کشمکش میں ہوتی ہے تبھی وہاں بہجت کا بڑا بھائی آ جاتا ہے۔ عادل اسے بچے کے ساتھ دیکھ کر کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ عادل کو جواب دیے بنا ایلینی سے بات کرتا ہے کہ بہن میں بہجت کا بڑا بھائی ہوں، ابھی کل رات ہی میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، آپ اسے دنیا میں لے کر آئے ہیں، آپ نے ایک کو زندگی دی ہے، اب دوسرے کی زندگی مت لو۔ عادل اس میں کو میسج کر کے بتا دیتا ہے کہ بچہ حیدر کے پاس ہے۔ حیدر ایلینی سے کہتا ہے اس بچے کی خاطر اس کو بخش دو۔ عادل حیدر سے کہتا ہے یہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ دریا دلی مصیبت کو جنم دیتی ہے، اگر آپ ان سے اچھائی کا مظاہرہ کرو گے تو یہ اس اچھائی کو سنبھال نہیں پائیں گے اور مزید کچھ برا کریں گے۔ ایلینی عادل کی بات سن کر کہتی ہے میں کیا کروں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ عادل کہتا ہے جو تمہاری شاخ کو موڑتا ہے تم اس درخت کو اکھاڑ پھینکو۔ ایلینی کہتی ہے میں یہ نہیں کر سکتی۔ عیسیٰ مسیح کہتے ہیں اگر کوئی میرے چہرے پر مارے تو مجھے دوسرا گال سامنے رکھ دینا چاہیے۔ ایلینی کی بات پر عادل کہتا ہے بحیرہ اسود کے علاقے میں یہ مشکل ہے۔ عادل ایلینی سے کہتا ہے پھر آپ کو خون کی رقم کا مطالبہ کرنا پڑے گا۔ امیرم چچا کہتے ہیں وہ اپنے کیے کی قیمت ادا کریں گے تاکہ وہ دوبارہ ایسا نہ کریں، آپ اس کی جائیداد کا مطالبہ کریں، اس بے وقوف کا گھر ہے۔ حیدر کہتا ہے مانگو، یہ تمہارا حق ہے، میں تمہیں دوں گا۔ ایلینی عجیب الجھن میں پھنس جاتی ہے، تب ہی باہر بیل کی آواز آتی ہے۔ فاطمہ ہنستے ہوئے کہتی ہے بہجت دیکھو تمہاری ماں کا بیل تمہارا جنازہ دیکھنے آیا ہے۔ ایلینی بیل کو دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے کہتی ہے مجھے یہ چاہیے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ عادل کہتا ہے تمہیں یہ چاہیے؟ ایلینی کہتی ہے ہاں۔ فاطمہ کہتی ہے کیا تم سبزی خور نہیں تھی؟ گیزب کہتا ہے اگر وہ سبزی خور ہے تو بیل کی کیا ضرورت ہے جب یہ اسے پکا کر نہیں کھا سکتی؟ ایلینی اس سے کہتی ہے کیا یہ بہجت کی ماں کا بیل نہیں؟ فاطمہ کہتی ہے ہاں یہ بہجت کی ماں کا ہے۔ ایلینی کہتی ہے میں اسے خون کی رقم کے طور پر رکھتی ہوں۔ حیدر کے علاوہ وہاں موجود سب لوگ ایلینی کی بات پر دل کھول کر ہنستے ہیں۔ ایلینی ان سب کو ہنستا دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے کیا ہوا ہے؟ گیزب کہتا ہے یہ گائے خون کی قیمت ہے۔ عادل کے آدمی بہجت اور چیتن کو لے کر واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ عادل حیدر کو روک کر کہتا ہے تم نے اس بچے کو استعمال کیا، میں تم پر بہت غصہ ہوں، میں تمہارے ساتھ کچھ برا کر دوں گا، تم اپنی جان گائے دے کر نہیں چھڑوا سکتے۔ حیدر کہتا ہے میں اس لیے یہاں ہوں، تم کہو۔ عادل اسے کہتا ہے تم مجھے سب بتاؤ گے جو فرتونہ میں ہو رہا ہے، ہر چیز کے بارے میں، یہاں تک کہ ایک پرندہ بھی اڑے تو اس کے بارے میں بھی مجھے بتاؤ گے۔ حیدر کہتا ہے میں کیسے یہ کر سکتا ہوں، میں تو اپنی بیوی کے گھر بھی نہیں جا سکتا، ایمن طلاق کا کہہ رہی ہے، کیا تم جانتے ہو؟ عادل کہتا ہے میں ہی نہیں پورا بحیرہ اسود جانتا ہے۔ عادل پھر حیدر سے کہتا ہے تم بچہ لے کر گھر جاؤ اور ایمن کو طلاق مت دینا، اگر تم نے ایسا کیا تو جو بیل تم نے یونانی لڑکی کو دیا ہے اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور میں بہجت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، سمجھ گئے؟ حیدر بہجت اور چیتن کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے جب وہاں عروج پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا ان کو چھوڑنے کے لیے یہاں لائے تھے؟ عادل کہتا ہے نہیں، میں انہیں مارنے کے لیے لایا تھا، لیکن ایلینی نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ایلینی عروج کو دیکھ کر کہتی ہے میں آپ کی طرح وحشی نہیں ہوں۔ عروج کہتا ہے لڑکی اس آدمی نے آپ کے سر پر بندوق رکھی تھی، وہ مارنے والا تھا۔ ایلینی کہتی ہے لیکن انہوں نے مجھ پر گولی نہیں چلائی، انہوں نے عادل پر گولی چلائی، وہ تمہارے چچا کے آدمی تھے، جاؤ اور اپنے چچا کے اوپر چیخو۔ گیزب کہتا ہے چلے میں آپ کو اس کی بھی یاد دلاتا چلوں کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیا ہے جنہوں نے آپ پر حملہ کیا۔ عادل گیزب کو ناراضگی سے دیکھتا ہے۔ عروج یہ بات سن کر غصے سے بہجت کو گاڑی سے نکال کر مارنے لگتا ہے۔ ایلینی اور حیدر بے بسی سے اسے دیکھتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے مجھے عروج بالکل پسند نہیں، لیکن
لیکن اس کا کام اچھا ہے۔ گیزب کہتا ہے وہ فرتونہ سے ضرور ہے مگر وہ حقیقت میں برا آدمی نہیں۔ ایلینی کہتی ہے تم سب پاگل ہو گئے ہو۔ امیرم چچا عادل کو آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے اور پھر عروج کو روکتا ہے۔ حیدر بہجت اور چیتن کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد عروج ایلینی کو ساتھ لے کے جانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، جس پر عادل اور چاکر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ عروج عادل کا ہاتھ جھٹک دیتا ہے جس پر گیزب اس پر پستول تان لیتا ہے۔ ایلینی ان کو پیچھے کرتی ہے اور عروج سے پوچھتی ہے تم یہاں کیوں آئے؟ عروج کہتا ہے کلینک مریضوں سے بھرا ہوا ہے، نیا ڈاکٹر آس پاس نہیں ہے، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ ایلینی کہتی ہے کیا اتنے مریض ہیں؟ تو چلو ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں۔ عادل ایلینی کو روکتا ہے تو ایلینی کہتی ہے اعتراض مت کرو، میں ایک ڈاکٹر ہوں اور مریضوں کو میری ضرورت ہے۔ عادل کہتا ہے میں اعتراض نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے بیل کو اپنے باڑے میں باندھ دوں گا۔ عروج عادل کے پاس جا کر غصے سے کہتا ہے اس کا سوٹ کیس مت بھولنا، وہ بھی لے کر آنا۔ عروج اپنی بات کر کے ایلینی کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کر عروج ایلینی سے کہتا ہے کیا عادل نے تمہیں بیل بطور تحفہ دیا ہے؟ ایلینی کوئی جواب نہیں دیتی۔ عروج پھر کہتا ہے کیا یہ بیل بہجت کی ماں کا نہیں؟ تمہیں بیل کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا تم اسے ذبح کرنے والی ہو؟ ایلینی کہتی ہے میں نے اسے بہجت سے خون کے بدلے لیا ہے۔ عروج کہتا ہے تو آپ نے ہمارا ضابطہ اخلاق سیکھ لیا ہے؟ ایلینی کہتی ہے ہاں یہ آپ نے ہی سکھایا ہے۔ عروج ایلینی کی بات پر مسکراتا ہے۔ کلینک پہنچ کر ایلینی عروج سے کہتی ہے مریض کہاں ہیں؟ عروج کی جگہ ہجران ایلینی سے کہتی ہے وہ آئے اور انہوں نے کہا اگر یہاں یونانی ڈاکٹر نہیں ہے تو ہم بھی یہاں نہیں رکتے، اور وہ چلے گئے۔ پھر وہ اٹھ کر اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کیا تم اب بھی نہیں سمجھی؟ جب تک تم یہاں ہو وہ نہیں آئیں گے، وہ ترک ڈاکٹر پر یقین رکھتے ہیں۔ عروج ہجران کا بیگ لے کر اس کو دیتا ہے اور کہتا ہے بہن آج کی آپ کو چھٹی ہے، آپ جاؤ۔ اس کے جانے کے بعد عروج ایلینی سے کہتا ہے آؤ ڈاکٹر ہم نے بات کرنی ہے۔ ایلینی عروج سے کہتی ہے یہاں کوئی مریض نہیں تھا، تم نے جھوٹ بولا اور میں نے اس پر یقین کیا، میں یہ بھول گئی تھی کہ تم سب مجھ سے کتنی نفرت کرتے ہو۔ پھر وہ پوچھتی ہے تم عادل سے مجھے کیوں لائے تھے؟ عروج کہتا ہے تم فرتونہ میں ڈاکٹر ہو لڑکی، اور اب بھی تم عادل کی بات کر رہی ہو، اس کوچاری میں کیا کر رہی تھی؟ تمہارے پاس یہاں کرنے کو کچھ نہیں ہے کیا؟ ایلینی کہتی ہے کیا مطلب میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں؟ عروج غصے سے کہتا ہے لڑکی تم اس ڈپلوما کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک انتہائی ذہین شخص فرتونہ میں کیوں ہے؟ وہ فرتونہ کے ظلم کو کیوں برداشت کر رہا ہے؟ بہجت نامی شخص کے نقصان کو کیوں برداشت کر رہا ہے؟ تم پر حملہ کیا گیا تب بھی تم نے کچھ نہیں کہا، بس اب بہت ہو گیا، تم جاؤ یہاں سے۔ ایلینی کہتی ہے کیا میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ عروج کہتا ہے ہاں۔ عروج ہاں کہنے کے بعد انکار کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں، میں اس عادل کوچاری پر غصہ ہوں۔ تو ایلینی کہتی ہے کیا تم وہی شخص ہو جس کی کل رات منگنی ہوئی اور مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ عروج کہتا ہے کیا میری منگنی مسئلہ ہے؟ ایلینی انکار کرتی ہے اور پھر صوفے پر بیٹھتی ہے، کہتی ہے ہاں ہم کولیگز ہیں۔ عروج کہتا ہے ہاں ہم ہیں کولیگز۔ ایلینی اس کی بات پر کہتی ہے لیکن تم نے مجھ سے اپنی منگنی کی بات چھپائی اور مجھے اپنی منگنی پر بھی نہیں بلایا۔ عروج کہتا ہے کیا تم میری منگنی کی دعوت کی توقع کر رہی تھی؟ ایلینی کہتی ہے تم نے مجھ سے سب چھپایا۔ عروج کہتا ہے جیسے تم نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا۔ ایلینی کہتی ہے میں نے کچھ نہیں چھپایا۔ وہ اپنی بات کر کے ارد گرد دیکھنے لگتی ہے، جس پر عروج کہتا ہے تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ ایلینی کہتی ہے میری آنکھیں کچھ نہیں کہتی۔ عروج ایلینی سے کہتا ہے ہم دونوں جانتے ہیں عادل کوچاری نے تمہیں بہجت سے بچایا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ تم دونوں اتنی جلدی قریب آ گئے؟ مثال کے طور پر اس کمینے اور ناقابل اعتبار شخص نے تمہارا برین واش کیسے کیا؟ تم نے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ایلینی غصے سے کھڑی ہو کر کہتی ہے تم عادل کو برا مت کہو۔ عروج اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے پورا گاؤں تم سے نفرت کر رہا ہے اور میں تمہارا دفاع کر رہا ہوں، لیکن تم ابھی بھی اس کا دفاع کر رہی ہو۔ یہ عادل تمہارے لیے اتنا اہم کب سے ہو گیا؟ کنیکشن کیا ہے؟ تم کیسے جانتی ہو کہ وہ ایک اچھا انسان ہے؟ تم یہاں کیوں آئی ہو اور یہاں سے کیوں نہیں جا رہی ہو؟ میں اس سب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ایلینی حیرت سے عروج کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ وہ غصے سے روتے ہوئے کہتی ہے کیونکہ میں اپنی ماں کو تلاش کر رہی ہوں۔ عروج جو کہ غصہ کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے یہ بات غیر متوقع ہوتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کیا کیسے؟ ایلینی روتے ہوئے کہتی ہے میری ماں فرتونہ سے ہے، اس نے مجھے گود لینے کے لیے چھوڑ دیا۔ عادل میرے لیے میری ماں کو ڈھونڈ رہا ہے، ہم کسی کو یہ نہیں بتا سکتے کیونکہ اسے بھی مار دیا جائے گا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ دوبارہ ملنے کے لیے تمہاری سب برائیاں برداشت کر رہی ہوں۔ ایلینی اپنی بات کرتے ہوئے روتے ہوئے اپنا بیگ اور جیکٹ لے کر کلینک سے چلی جاتی ہے۔ عروج اس کے پیچھے جاتا ہے اور کہتا ہے ایلینی رکو، میری بات سنو، دیکھو میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ ایلینی کہتی ہے میرا پیچھا مت کرو۔ ہجران اور سیف جان چھپ کر ان دونوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ عروج پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں جانتا تھا، مجھے معاف کر دو یونانی لڑکی۔ ایلینی کہتی ہے یہ دوسری معذرت ہے، میں نے پہلے قبول کیا لیکن میں اسے قبول نہیں کر سکتی۔ یہاں عادل اسمے کے دفتر کے سامنے بیل باندھ رہا ہوتا ہے۔ اسمے کی نظر عادل پر پڑتی ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے۔ حالہ بیدری جو اپنی بیل کے لیے اسمے سے بات کرنے آئی ہوتی ہے وہ بھی اسمے کے ساتھ باہر آتی ہے اور عادل سے کہتی ہے تم اسے یہاں کیوں باندھ رہے ہو؟ عادل کہتا ہے بیدری حالہ، یہ بیل اب تمہارا نہیں رہا، یہ بیل اب سے ایلینی کا ہے۔
یہ اس کی قیمت ہے جو تمہارے بیٹے نے کیا. اگر یقین نہیں آتا تو حیدر سے جا کے پوچھو، اس نے خود دیا ہے. بیدری خالہ. بیدریہ یہ کہتے ہوئے گھر کی طرف جاتی ہے. حیدر میں تمہیں کچا کھا جاؤں گی، تم نے میرا بیل اس ڈاکٹر کو دے دیا. اس کے جانے کے بعد اس میں عادل سے کہتی ہے کیا ڈاکٹر نے یہ خون کی قیمت کے طور پر رکھا ہے؟ اس نے یہ بیل لیا ہے؟ عادل کہتا ہے ڈاکٹر لالچی نہیں ہے. اس میں اس کی بات پر کہتی ہے ہاں وہ بالکل تمہاری طرح نہیں ہے. جیل میں پولیس کے آدمی شیرف کو آ کر بتاتے ہیں کہ آپ سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے. شیرف جب آفس میں پہنچتا ہے تو وہاں ایک عورت ہوتی ہے جو شیرف سے کہتی ہے کیا میں تمہیں یاد ہوں؟ شیرف کہتا ہے میلینا مریانو، پہلے تمہاری بیٹی اور اب تم. لگتا ہے تمہیں بحیرہ اسود سے محبت ہو گئی ہے. میلینا شیرف سے کہتی ہے کیا میری بیٹی نے یہ جان لیا ہے کہ اس کی حقیقی ماں کون ہے؟ شیرف کہتا ہے تم نے مجھے اپنے الفاظ دیے تھے کہ لڑکی کبھی بھی نہیں یہ جان پائے گی کہ اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، اور میں نے یہ کہا تھا اگر اسے پتہ چل گیا اور وہ ہمارے سامنے آ گئی تو میں اس لڑکی کو مار ڈالوں گا. اب کیا ہوا میلینا مریانو؟ ایلینی مریانو یہاں اپنی ماں کے لیے آئی ہے، تم نے اپنے الفاظ کا پاس نہیں رکھا. میلینا کہتی ہے میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، میں نہیں جانتی اس کو کیسے پتہ چلا، اور میں اس کی ماں کو بھی نہیں جانتی. میں یہ نہیں جانتی کہ فرتونہ کون ہے، میں صرف تمہیں جانتی ہوں. میں یہاں اس لیے ہوں کہ تم میری بیٹی کو نقصان نہ پہنچاؤ. میں ایلینی کو لوں گی اور یہاں سے چلی جاؤں گی. شیرف کہتا ہے تمہیں تھوڑی دیر ہو گئی ہے. میلینا کہتی ہے کیا مطلب؟ کیا تم نے میری بیٹی کو نقصان پہنچایا ہے؟ شیرف کہتا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن میں نے سنا ہے تمہاری بیٹی نے یہاں بہت سارے دشمن بنا لیے ہیں. حیران مت ہونا اگر وہ اپنے پیر کے ساتھ پتھر سمیت سمندر کی گہرائی سے ملے تو. میلینا کہتی ہے میں نے سمجھی کیا مطلب ہے تمہارا؟ شیرف کہتا ہے وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے. منظر بدلتا ہے جہاں ایلینی چہل قدمی کرتے ہوئے ساحل کے کنارے آتی ہے. وہ رو رہی ہوتی ہے اور نیکو اسے کہتی ہے مجھے میسج سناؤ جو ابھی آئے ہیں. نیکو ان کو اوپن کرتا ہے. نیکو سینڈنگ آرڈر میں اوپن کر کے اس کو پہلا میسج سناتا ہے جو کہ میلینا مریانو کا ہوتا ہے. میلینا اسے کہتی ہے ایلینی میری بچی تم اپنی زندگی کیوں برباد کر رہی ہو؟ ماں کا میسج سنتے ہوئے ایلینی کو خیال آتا ہے جس میں سیف جان اسے دکا دے کر نکالتی ہے. اس کی ماں میلینا اسے کہتی ہے کہ وہ بھی اس عورت کے لیے جس نے تمہیں پیدا کر کے دوسرے لوگوں کے حوالے کر دیا، اس عورت کے لیے جو تمہیں چاہتی تک نہیں. ایلینی پتھروں کی بنی اس جگہ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ جاتی ہے. دوسرے میسج میں اسے یونانی ماں کہتی ہے تم نے اپنے میڈیکل اسکول سے اعزاز کے ساتھ گریجویٹ کیا، کیا تم نے اپنا ڈپلوما اس غیر ترقی یافتہ دیہات کے لیے لیا تھا؟ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گی ایلینی. دوسری طرف عروج سمندر کے بیچ کشتی روک کر وہاں اپنا وقت گزارتا ہے. اس کے ذہن میں مسلسل ایلینی کے خیال چل رہے ہوتے ہیں. نیکو ایلینی کی ماں کا میسج سنا رہا ہوتا ہے میری ایلینی اب تو میری کال اٹھاؤ، کیا تم میرے پیغامات نہیں سن رہی؟ ایک اور میسج میں میلینا اسے کہتی ہے ایلینی یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے، میں پریشان ہوں کہ تمہیں کچھ ہو نہ جائے. ایلینی وہاں اکیلی بیٹھی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے. ساحلی پتھروں کی اور سے زیرف، سیف جان اور بہجت الگ الگ ایلینی پر نظر رکھے ہوتے ہیں. ایلینی اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے. ابھی وہ صحیح طرح سے کھڑی بھی نہیں ہو پاتی کہ اس کے سر کے پیچھے سے ڈنڈا مارا جاتا ہے جس سے ایلینی بے ہوش ہو کر پانی میں گر جاتی ہے. سمندر کی سطح پر کچھ دیر کے لیے پانی کے بلبلے بنتے ہیں اور پھر سب ختم ہو جاتا ہے. ایسا کرنے والا کون ہے؟ کیا زیرف، سیف جان یا بہجت؟ جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے اس چینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. تب تک رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال. خدا حافظ.